المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وابعد اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم ومحبيهم ولعنة الله على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وقاليهم أجمعين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرحمن في القرآن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب فاطمة ينفع في 100 مواطن. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات. اللهم صل على محمد وآل خالق لم یزل اللہ ہمارا اس پاک بارگاہ میں چل کر آنا اور اس عظیم مشن میں شرکت کرنا مالک اللہ اپنی پاک بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. دعا ہے کہ مالک لم یزل اللہ اس ذکر کے صدقے مرحوم خاص کے منازل آخرہ آسان فرمائے اور محمد و آل بیت محمد کی شفاعت نصیب فرمائے. ہمیں حقیقی معنوں میں محمد و آل بیت محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا افضل ذریعہ ہے آل محمد پر صلوات پڑھنا. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. کریم ہے وہ اللہ کہ جب ہم کچھ نہ تھے تو کچھ نہ ہونے سے اس نے ہمیں کچھ بنا دیا. ہم بولنے کے قابل نہ تھے تو اس نے قوت گویائی عطا فرمائی. ہم سننے کے قابل نہ تھے اس اللہ نے قوت سمع فرمائی. ہم دیکھنے کے قابل نہ تھے اس اللہ نے قوت بصارت عطا فرمائی. اور سب سے انتہا جو کی اس خالق نے کہ ہمارے دامن میں کچھ نہ تھا اس نے 14 کی بلا ڈال دی. یعنی ہمارا دامن جب دیکھا خالی ہے تو اس نے نعمتوں کی انتہا جس کو کہا جاتا ہے محمد اور آل محمد کی ولا ڈال دی.
اور اگر معاشرے میں یہ سوال ہو، کیونکہ ترہیم کی مجلس ہے، تو اسی حوالے سے ایک سوال مطرح کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ کی طبیعتیں گھبرا نہیں رہی تو محمد اور اہل بیت محمد کی ذات پر مل کے صلوات پڑھ لیجیے۔ سوال یہ ہے، معاشرے والے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، قبلہ مولانا علامہ طالب علم صاحب فلاں صاحب، یہ جو آپ کے مرحوم ہو جاتے ہیں لوگ، آپ کے جو بندے مر جاتے ہیں، آپ مجلس عزا برپا کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ مجلس عزا برپا کر سکتے ہیں، آپ کوئی اور کام کر سکتے ہیں، آپ کوئی اور صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، آپ کا زیادہ فوکس مجلس سید الشہداء پر کیوں ہوتا ہے؟ آپ چاہیں گے کہ میں اس کا جواب دوں؟ تو ہم ان کو جواب دینا چاہیں گے کہ بھائی، ہم مجلس عزا اپنی مرضی سے نہیں، ہم من عن رسول خدا کی مرضی سے انجام دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب رسول خدا معراج پہ جا رہے تھے، معراج پہ گئے، عرش پہ نگاہ کی تو عرش کی ایک کونے پہ لکھا ہوا تھا، ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاۃ۔ ہم اس لیے تو مجالس عزا برپا کرتے ہیں کیونکہ ہم حسین کو ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی جانتے ہیں۔ ہم حسین ابن علی کو ہدایت کا چراغ جانتے ہیں، ہم حسین ابن علی کو نجات کی کشتی جانتے ہیں، اس لیے ہم اپنے مرحومین کی بخشش اور ہدایت کے لیے یہ مجالس عزا برپا کرتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہو گیا۔ اب چاہیں گے کہ میں دوسرا جواب سنوں؟ جو بندہ دوسرا جواب سننا چاہتا ہے بر سیدہ بلندتر صلوات۔ دوسرا جواب یہ ہے، میں حدیث پڑھ رہا تھا، بہت ہی پیاری حدیث ہے، یہ تقریباً مجھے 1-2 سال ہو گئے میں نے حدیث پڑھی۔ سندھ کے ایک مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا، عشرہ پڑھنے کے لیے گیا کہ تو وہاں پہ ایک کتاب پڑھی تھی، میں نے کھولا، بہت ہی مجھے اس حدیث کے پڑھتے ہوئے لطف آئے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو بھی لطف آئے۔ حدیث کچھ اس طرح تھی کہ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مَا مِن قَوْمٍ يَذْكُرُونَ فَضْلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَبِطَتْ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ، کہ جہاں پر ذکر علی ہوتا ہے، جہاں پر ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے، وہاں پر فرشتے عرش سے فرش پر نازل ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ذکر عام ذکر نہیں ہے، یہ فکر عام فکر نہیں ہے۔ ہم تو یہ مجالس عزا برپا ہی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ دنیا والا کیا چاہتا ہے عزیزان، توجہ کیجئے گا، دنیا دار چاہتا ہے کہ میں فرش سے عرش کی طرف جاؤں، لیکن ہم ایسی محفلیں برپا کرتے ہیں کہ فرشتے مجبور ہو جاتے ہیں جب عرش کو چھوڑ کے فرش پہ آ جاتے ہیں، کہ فرشتے عرش کو چھوڑ دیتے ہیں، فرش پہ چلے آتے ہیں۔ جب فرش پہ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آ کے ان شیعوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ عزیزان حدیث ختم نہیں ہوئی، پھر حدیث کے جملے یہ ہیں کہ جب یہ برپا ہو جاتی ہے اس کے بعد تفرقوا عرجت السماء الملائکۃ السماء، اس طرح کے جملے ہیں حدیث کے کہ جب یہ شیعہ، جب یہ محفلیں ختم ہوتی ہیں اور محفلیں ختم ہونے کے بعد یہ شیعہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ملائکہ جو آسمان سے زمین کی طرف نزول کرتے ہیں اس کے بعد وہ بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ جب واپس اپنی ملائکہ والی صفوں میں جاتے ہیں تو جو ملائکہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ ان سے سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ جب آپ جا رہے تھے اس وقت ہم نے آپ سے کوئی خوشبو محسوس نہیں کی، لیکن جب آپ واپس آئے ہیں یہ خوشبو کیسی؟
یہ خوشبو کیسی؟ تو وہ فرشتے، میں کہوں گا اگر اس طرح تو مبالغہ آرائی نہیں ہوگی عزیزان، وہ فرشتے مسکرا کے جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم زمین پہ گئے تھے، علی والوں کا ایک اجتماع تھا، وہ ایک اجتماع میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ذکر محمد و آل محمد کیا، ہم نے ان کے لیے تسبیح استغفار پڑھی، اللہ نے اس ذکر کے ذریعے سے ان کو خوشبو عطا کی جو اب ہم سے محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس ذکر کے صدقے ان کو خوشبو عطا کی جو خوشبو آپ ہم سے محسوس کر رہے ہیں۔ اب سننا چاہیں گے عزیزان، پھر وہ عرش والے فرشتے ان سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ پھر وہ عرش والے فرشتے تقاضا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ان محفلوں میں لے چلو جہاں پر ذکر محمد و آل محمد ہو۔ پھر آگے سے یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں وہ تو محفلیں برخاست ہو گئی، وہ تو شیعان حیدر قرار گھروں کو چل گئے، تو پھر آگے یہ فرشتے جواب میں کہتے ہیں ٹھیک ہے محفلیں برخاست ہو گئی ہیں، مجلس عزا ختم ہو چکی ہے، مومنین اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں، لیکن زمین کا وہ ٹکڑا تو باقی ہے جہاں پر ذکر آل بیت ہوا ہے، ہمیں لے جائیے، ہم اس ٹکڑے کی زیارت کرتے ہیں، ہم اس ٹکڑے کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے مجلس عزا کی عزیزان، اس لیے ہم برپا کرتے ہیں مجلس عزا، جو فرشتے آپ کی مغفرت کے لیے آ کے تسبیح پڑھ سکتے ہیں، کیا جس کی مغفرت کے لیے ہم نے یہ مجلس عزا منعقد کی ہے اس کے لیے کچھ نہیں کرتے ہوں گے؟ یقیناً کرتے ہوں گے، یقیناً یہ تسبیح استغفار ان کے لیے بھی پڑھتے ہوں گے۔ اپنے موضوع کی طرف آؤں، آپ صلوات پڑھ لیجئے، میں اپنا موضوع شروع کروں۔ رسول اکرامی قدر کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ رسول فرماتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا ماتا مغفورا ماتا تائبا۔ الگ رسول فرماتے ہیں جو بندہ بھی آل محمد کی محبت پر مر جاتا ہے وہ شہید ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، کیونکہ بعض حدیثیں ایسی ہیں جب قرآن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور قرآن کی آیات ایسی ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے احادیث کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، کیونکہ سامع قرآن کو سمجھنے کے لیے ناطق کی ضرورت ہوتی ہے اور ناطق کو سمجھنے کے لیے سامع قرآن کی فرق گردانی کرنا پڑتی ہے۔ تو آئیے عزیزان اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس یہاں پر رسول خدا فرما رہے ہیں من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو محبت اہل بیت پہ مر جاتا ہے وہ شہید ہے۔ قرآن ادھر سے کیا کہتا ہے؟ قرآن اس فرمان کی گواہی میں کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ قرآن اس فرمان کی گواہی میں کہتا ہے جو بندہ راہ خدا میں مارا جائے اس کو مردہ نہ کہو، اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ بھی ہے، فقط زندہ نہیں ہے، وَجُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ اپنے خدا سے اپنے حصے کا رزق پا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور حدیث، ایک اور آیت ہے، اس میں خدا نے کیا ارشاد فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَالرَّحْمَةِ، کیونکہ اس فرمان کی میں نے تائید میں لانی تھی۔ اگر کوئی یہ کہے وہاں تو فرمایا گیا قتلوا، جو مارا جائے، یہ بندہ خود مر جائے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی خدا ارشاد فرما رہا ہے جو بندہ راہ خدا میں مارا جائے یا مر جائے لا مغفرتم، اس کے لیے مغفرت ہے من اللہ، اللہ کے پاس، اور رحمت بھی ہے۔ اگر پہلی آیت کو دیکھا جائے تو خدا نے کیا فرمایا قتلوا فی سبیل اللہ ولا احیاء ولا تحسبن،
یعنی ان کو مردہ نہ کہو. یعنی کیا مطلب؟ میں ایک مولانا صاحب کی تقریر سن رہا تھا، مجھے بہت لطف آیا. انہوں نے کہا جو شیعہ حیدر قرار ہوتا ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، گویا پتہ چلا محب علی اگر بستر پر بھی مر جائے تو اس کو مردہ نہ کہو، اس کا انتقال ہوا. محب علی مرتا نہیں ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے. وہ ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف منتقل ہوتا ہے. دوسرا جملہ اس حدیث کا وہ یہ ہے الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ. سمجھ آ رہی ہے آپ عزیزان؟ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ اگر آپ پریشان نہیں ہو رہے تو اپنے ذہنوں کی آبادی کے لیے صلوات پڑھیں. اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جو محبت اہل بیت پہ مرتا ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جو بندہ محبت اہل بیت پہ مرتا ہے وہ مغفور مرتا ہے. یہ قرآن سے پوچھتے ہیں یہ مغفور کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے لفظ استعمال کیا مغفور. مغفور کا معنی کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. وہی آیت جو میں نے پہلے پڑھی ہے، خدا فرما رہا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ. سمجھ آ رہی ہے میری؟ خدا کیا فرما رہا ہے؟ کوئی راہ خدا میں مارا جائے یا مر جائے. یہاں پہ آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے لا مغفرۃ من اللہ، من اللہ، یعنی خدا کے پاس مغفرت ہے. اب جب مغفرت ہوگی تو مغفور کہلائے گا. بھائی مغفرت اور مغفور یہ لازم اور ملزوم ہے. بندہ اس وقت تک مغفور بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کی مغفرت نہ ہو. بندہ اس وقت تک مغفور نہیں بنتا جب تک اس کی مغفرت نہ ہو. لہذا جو رسول خدا نے فرمایا مغفورا لہ، گویا پتہ چلا او متم ہے، یعنی جو بستر پہ محبت علی میں مر گیا، محبت علی پر اس کی روح قبض ہو گئی، اس کی مغفرت ہو گئی، اور رسول فرما رہے ہیں وہ مغفور مر گیا، وہ مغفور مر گیا. عزیزان پھر اللہ کے رسول اس حدیث کے اگلے جملے میں ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا. تائب کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں تائب کیا ہے، اور اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن میں اپنی زبان میں کرتا ہوں. اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں تو آل محمد کی ذات پر صلوات پڑھیں. عزیزان تائب کسے کہتے ہیں؟ جو شخص توبہ کرتا ہے اس کو تائب کہتے ہیں. کہ نہیں اس نے توبہ کی. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے توبہ کا؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کہہ رہا ہوتا ہے میرا اللہ جو گزشتہ گناہ میں نے کیے تھے اس پر میں پشیمان ہو گیا ہوں، وہ میرے معاف کر دے. آئندہ پر میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں اپنے جسم پر اپنی نہیں تیری حکمرانی اور تیری رضا کو تسلیم کرتا ہوں. اسے تائب کہا. یہ ہے توبہ کا مطلب کہ میرا اللہ اب میں اپنے نفس پر اپنی نہیں تیری مرضی، سمجھ آ رہی ہے؟ تیری مرضی کو غالب کر دوں گا، میں اپنی مرضیاں چھوڑ دوں گا. تائب اللہ کے رسول نے استعمال کیا. خدا قرآن میں ادھر کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، خدا متوابین کو پسند کرتا ہے. اس لیے تو اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو خدا کی پسند ہے وہ رسول کی پسند ہے. اس لیے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا. خدا توابین کو پسند کرتا ہے، اس لیے جو مومن مرتا ہے یہ تائب مرتا ہے. یہ تائب مرتا ہے. کوئی بستر پہ اس نے موت اس کی آ گئی، اس کی روح قبض ہو گئی، اس نے اپنی روح دے دی، لیکن اس کی موت عام موت نہیں ہے، توابین والی موت ہے. یہ توبہ کر کے مرا ہے. اگلے جملے کیا ہیں؟ الا ومن مات علی حب آل محمد، جو بندہ بھی محبت آل بیت پہ مرتا ہے مومنا مستکمل الایمان،
پریشان تو نہیں ہو رہے؟ مستکمل الایمان قبلہ کیا مطلب؟ مومن کون ہوتا ہے؟ مستکمل الایمان کون ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو کوشش کریں گے حدیث کے اس حصے کو بھی ہم قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ عزیزاً، کون ہوتا ہے مومن؟ کون ہوتا ہے عباد الرحمن؟ کون ہوتا ہے خدا کا بندہ؟ آئیے قرآن اٹھاتے ہیں، فرق گردانی کرتے ہیں، بہت سی آیات ہیں، لیکن یہاں پر میں ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کروں گا۔ خدا فرما رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، جو خدا کا بندہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ عَلَى الْعَرْشِ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو خدا کا بندہ ہوتا ہے وہ زمین پر دبے پاؤں چلتا ہے، وہ زمین پر دبے پاؤں چلتا ہے۔ پھر فرمایا مومن، ایک علامت مومن کی حدیث سے بیان کرتا ہوں جو رسول گرامی قدر نے ارشاد فرمائی۔ اب رسول کی ذات پر صلوات پڑھ لیجئے، میں حدیث پیش کرنے لگا۔ اللہ کے رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یا علی حبک ایمان وبغضک نفاق کفر، یا علی تیری محبت ایمان ہے، تیرے ساتھ بغض کفر۔ اس لیے فرمایا جو مومن مرتا ہے، جو بندہ محبت اہل بیت پر مر رہا ہے، مومن مستکمل الایمان، کہ وہ مومن بھی ہے، کامل ایمان بھی ہے۔ اگر یہاں پر عزیزان میں اپنی طرف سے ایک دو لفظ ایڈ کرنا چاہوں تو مبالغہ آرا ہی نہیں ہوگی۔ گویا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو کامل ایمان کے ماننے والا ہو، جو کل ایمان کے ماننے والا ہو، سفیر بھائی وہ مستکمل الایمان کیسے نہ مرے؟ وہ مستقبل ایمان کیسے نہ مرے؟ جو کامل ایمان کے ماننے والا ہے، گویا بستر پہ مرا ہے، اس کی موت ایسے ہے کہ وہ اپنے مکمل ایمان کے ساتھ مرا ہے۔ پھر اس سے بھی لذیذ جملے ہیں عزیزان اس حدیث کے اگلے۔ پھر کیا فرمایا؟ بشرہ ملک الموت بالجنہ۔ اب جب اس بندے کے پاس ملک الموت آتا ہے تو پھر اس کا کام تو روح قبض کرنا ہوتا ہے نا سفیر بھائی، لیکن یہ روح قبض کرتے ہوئے اس مومن کو خوشخبری دے رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، کسی عالم کے جملے نہیں ہیں، کسی واعظ کے جملے نہیں ہیں، کسی دنیا دار کے جملے نہیں ہیں، اس ختمی مرتبت کے جملے ہیں جس کی سعادت، جس کی صداقت کی گواہی خود خدا دیتا ہے، خود قرآن دیتا ہے۔ وہ رسول فرما رہا ہے جو بھی محبت اہل بیت پر مر جاتا ہے، بشرہ الملائکۃ بالجنہ، ملائکہ اس کا روح بھی قبض کرتے ہیں، اس کو جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ یعنی جو بندہ مر رہا ہوتا ہے اور ملائکہ آتے ہیں کہ اس کا روح قبض کیا جائے، پھر اس کو جنت کی بشارت دے جاتے ہیں کہ میاں تو جنتی ہے۔ پھر اس کے بعد ثم منکر و نکیر، جب یہ ملک الموت جنت کی بشارت دے جاتا ہے۔ آیت ترجمہ جو بھی ہو، لیکن اس کا ترجمہ میں اس انداز میں کرتا ہوں کہ جب ملک الموت اس کی روح قبض کرتا ہے اور اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے، ثم منکر و نکیر، منکر اور نکیر آتے ہیں اور اسے جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یعنی منکر اور نکیر آتے ہیں اور اس کو جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ پھر اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں، اس حدیث کے آگے والے جملے ہیں یُزَفُّ إِلَى الْجَنَّةِ كَمَا تُزَفُّ عُرُوسُ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا، کہ اسی طرح اس بندے کو اس کی اس طرح مہمان نوازی کر کے، اس کی اس طرح زینت اور آرائش کر کے جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے، جس طرح ایک نویلی دلہن کو اپنے میاں کے کمرے میں لے جایا جاتا ہے۔ میاں میں کہتا ہوں کیا خوبصورت لمحات ہوں گے اس موالی کی جس پر موت آ رہی ہو اور اس کے لیے اتنی آسائشیں، اس کے لیے اتنے انتظامات۔ تو کون مومن ہے کہ جو موت کا انکاری ہو جائے یا کہے کہ مجھ پہ موت ابھی نہیں آنی چاہیے؟
جب یہ چیزیں پتہ چلیں گی مومن پھر خواہش کرے گا میرا اللہ یہ مقام میں بھی جلد دیکھوں. اتنے انتظامات. پھر حدیث یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوئی. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ اب صلوات پڑھ لیجئے. میں حدیث کا اگلا حصہ شروع کرنے لگا. عزیزان پھر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں فتح اللہ اس بندے کے لیے فی قبر ہی بابان الجنہ. جب اس بندے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو پھر یہ فرشتے اس کے 2 دروازے جنت کی طرف کھول دیتے ہیں. پھر وہ قبر نہیں رہتی، وہ جنت ہو جاتی ہے. وہ جنت کے باغوں سے مالا مال ہو جاتی ہے. وہ جنت کی آسائشوں سے مالا مال ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے مرنے والا محبت اہل بیت پر مرے. شرط یہ ہے مرنے والا محبت اہل بیت پر مرے. آگے والا جملہ سنیں گے. وہ اس سے بھی لطیف جملہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جعل اللہ قبرہ مزار الملائکۃ السماء، کہ جب یہ مومن مرتا ہے سارے مراحل مکمل ہوتے ہیں. مراحل مکمل ہونے کے بعد جب اس کو اس زمین میں لٹا دیا جاتا ہے، تعویذ قبر بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اگلا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ آسمان کے ملائکہ رحمت کے لیے اس مومن کی قبر کو اللہ زیارت گاہ بنا دیتا ہے. ہیں جی جس کی قبر کی زیارت آسمان کے ملائکہ کرنے آئے اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ اور اس کی منزل کیا ہوگی. اور یہ عام نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا عزیزاں اس کی قبر کی زیارت ملائکہ رحمت کرنے آتے ہیں. اور اسی مرنے والے کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے، اور اس سے پہلے کی ایک بات کرتا چلوں کہ جب ایک بندہ مر جاتا ہے اس پر خالق کے کتنے احسانات ہیں. میں چند احسان گنوانا چاہتا ہوں. آپ صلوات پڑھ لیں، میں احسانات شروع کرنے لگا. عزیزان جب بندے کی روح قبض ہو جاتی ہے، روح قبض ہونے کے بعد دیکھیں خدا اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا چاہتا ہے اپنے بندے کو. اللہ بندہ مر گیا، مرنے کے بعد حکم دے دیتا جی ایسے ایسے ڈال دو. جو اعمال آپ نے اس کے دیکھے تھے جس طرح کے اعمال تھے سے پھینک دو. اگر یہ گندگی پر پھینکنے کے قابل تھا تو ادھر پھینک لو. اگر یہ جلانے کے قابل ہے تو اس کو جلا دو. اگر یہ بہانے کے قابل ہے تو دریا میں بہا دو. اگر یہ زمین میں درگور کرنے کے قابل ہے تو اس کو زمین میں درگور کر دو. لیکن نہ، خالق نے کیا کہا؟ خالق کہتا ہے میرا بندہ تھا دنیا میں جو بھی کرتا رہا ہے اب مر گیا ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کی تشییع جنازہ سے بھی پہلے اس کو پاک صاف کرو، یعنی غسل. میرا اللہ کیوں؟ یقیناً یہی جواب آئے گا کیونکہ یہ میری بارگاہ میں آ رہا ہے، لہذا پاک صاف ہو کے آنا چاہیے. اس کو 3 پانیوں کے غسل، آب سدر، آب کافور اور آب خالص. جب یہ غسل دیے جائیں گے اس کے بعد پھر کیا حکم ہے؟ اس کو پاکیزہ اور بہترین سفید لباس کا کفن. یہ نہیں کہا کہ یہ اعمال تو بد کرتا رہا ہے، یہ بدکاریاں کرتا رہا ہے، اس نے میری حدود پامال کی ہیں، اس نے میری ایک نہیں مانی ہے، یہ میرے سامنے برائیاں کرتا رہا ہے، اس نے میرا حیا بھی نہیں کیا. لیکن ہاں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کا کرنا تھا لیکن میں اس کا خالق ہوں. میں آپ کو حکم دیتا ہوں غسل کے بعد اس کو اچھا پاکیزہ کفن. کتنا کریم ہے وہ اللہ، کتنا کریم ہے وہ خالق. عزیزان غسل بھی ہو گیا، کفن بھی ہو گیا، پھر کیا فرماتے ہیں؟ تشییع جنازہ کرو اس کے. اور ہم غور نہیں کرتے،
ہم 5 تکبیریں ہیں نا، 5 تکبیریں ادا کر کے 4 دعائیں پڑھ کے نا ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. ہم ان دعاؤں میں کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا. اب چاہیں تو تھوڑا اور ہو جائے، آپ صلوات پڑھیں تو میں وہ تکبیر آپ کو دعا سنا. آخر میں 5ویں تکبیر سے پہلے ایک دعا تشییع جنازہ میں پڑھی جاتی ہے. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہی منا. میرا اللہ ہم نہیں جانتے یہ کیا کرتا رہا ہے، ہم اتنا جانتے ہیں یہ خیر پہ تھا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب سوال کرنے لگا ہوں کہ عزیزان یہ بندہ معاشرے میں تھا، یہ بندہ آپ کے سامنے تھا. ہزاروں ایسے ایوب تھے جو آپ جانتے ہیں، ہزاروں ایسی لفظیں تھیں جو آپ جانتے ہیں، لیکن کیوں یہ کہہ رہے ہیں لا نعلم منہ الا خیرا، میرا اللہ فقط خیر جانتا ہوں. کیوں؟ وہ خالق یہ کہتا ہے میرا بندہ تھا نا دنیا میں جو کچھ کرتا رہا، لیکن آج میری طرف یہ آ رہا ہے، میں نہیں چاہتا اس کی برائیاں شمار کی جائیں کہ اس نے فلاں جگہ پہ کیا کیا تھا، اس نے فلاں جگہ پہ کیا کیا تھا، اس نے کس کے ساتھ ظلم کیا تھا، اس نے کس کے ساتھ زیادتی کی. بلکہ میں اللہ چاہتا ہوں آج آپ 40 مومن مل کے جب یہ کہو گے نا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، آج آپ اس کی خیر کی گواہی دو گے. جتنا بڑا گناہگار تھا میں اس کے گناہ معاف. کتنا بڑا احسان ہے عزیزان گرامی قدر. اللہ کیا فرما رہا ہے، آپ کے سامنے گناہ کرتا رہا ہے لیکن آپ نے اس کے گناہوں کا تذکرہ نہیں کرنا. اللہ اکبر. اپنے اور علماء اس خیر کے ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ محبت علی پہ تھا. پھر تشییع جنازہ بھی ہو گئی. اگلا مقام کہ جب تشییع جنازہ ہوئی پھر حکم ہوا میرے بندے کی توہین برداشت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے مر گیا ہے، آپ کا محتاج ہے، اسے ادب اور احترام کے ساتھ اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ، باقی اس جنازے کے پیچھے چلو. اتنا احترام میت کا، مردے کا اتنا احترام. مردہ آگے باقی کو حکم ہوا پیچھے چلو. یہ خدا کو گوارا نہیں ہے کہ اس مرے ہوئے بندے کے سامنے چلو. تو میرا اللہ اتنی عزت اس مردے کی. وہ دنیا میں جو بھی کرتا رہا لیکن اے انسان ہمیں سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں، اور خدا مرنے کے بعد بھی ہماری عزت کی حفاظت کر رہا ہے. عزیزان دیکھیں وہی بندہ جب قبر کے نزدیک جاتا ہے حکم یہ نہیں ہوتا کہ جاؤ اور اسے پھینک دو، بلکہ حکم یہ ہے جب قبر کے نزدیک اس کو لے کے گئے ہو اس کو قبر کے ساتھ رکھو، 3 منزلیں دو تاکہ آگے والی منزل کے لیے یہ آمادہ ہو جائے، تاکہ یہ مطمئن ہو جائے کہ مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے. اللہ نے اتنا خیال رکھا دیسا. اب قبر میں اتار دیا گیا. حکم ہے آہستہ سے آرام سے سکون سے عزت اور احترام کے ساتھ قبر میں اتارو. پھر یہ نہیں کہا تعویذ قبر بند کرو، بلکہ حکم یہ ہے جو دنیا میں جس عقیدے پہ تھا اس کو وہی محمد والے محمد والا عقیدہ دہراؤ. اس کو ایسے بے وارث نہیں چھوڑا. ایشیاء نے حیدر قرار ہر لمحے پر اللہ نے آل محمد کو بھیجا جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن جب آپ مر جاتے ہیں وہی خود خدا بھی حکم دے رہا ہے اور آل محمد بھی. کوئی شک نہیں ہے کہ جب مومن مرتا ہے اس کے استقبال کے لیے آل محمد آ جاتے ہو نا، کیونکہ ایک روایت ہے نا جب محب اہل بیت مرتا ہے تو 7 حجاب ہٹ جاتے ہیں. موت کے بعد جو پہلا کام ہوتا ہے علی علیہ السلام کی زیارت کا شرف نصیب ہے. علی علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کرتا ہے.
اب کیا حکم ہے کہ تجھ سے پوچھا جائے گا فلا تخف ولا تحزن، تو نے گھبرانا نہیں ہے، تو نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ جب تجھ سے پوچھیں گے نا فرشتے منکر اور نکیر کہ ومن ربک، تو جواب دے دینا۔ جب پوچھیں گے ومن امامک ومن کتابک ومن قبلتک، جب تجھ سے سارے سوال، ومن نبیک، جب سارے سوال ہو جائیں گے تو پھر بتایا جب رب کا سوال ہے تو یہ جواب دینا ہے، جب امامت کا سوال ہے تو یہ جواب دینا ہے، جب نبوت کا سوال ہے تو یہ جواب دینا ہے، جب قبلے کی بات ہے تو یہ جواب دینا ہے۔ گھبرا تو نہیں رہا اپنی بات سے؟ عزیزاں، آپ بندے واپس چلے جاتے ہیں، پھر بھی مستحب یہ ہے عزیزاں، یہ جملہ قابل غور ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے ایک بھی اگر تلقین پڑھ لی جائے تو مشکل نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار جب قبر کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ایک بندے کو چاہیے وہ قبر کے اوپر بیٹھ جائے اور دوبارہ وہی تلقین میت پڑھے، دوبارہ میت کو بتائے۔ اور یہاں پر ایک واقعہ ایڈ کرنا چاہوں گا، اگر آپ کی ذہن، آپ کے ذہن اور آپ کی سوچ اور آپ کی یہ جو ذہنی کیفیت ہے میرا ساتھ دے رہی ہے تو اپنے ذہن کی آمادگیوں کے لیے صلوات پڑھ لیجیے۔ بس آخری واقعہ اور چند جملے ذکر مصیبت کی۔ علامہ رضی کا اپنے نام سنا ہوا، بہت بڑے عالم گزرے، علامہ مرتضیٰ اور علامہ رضی، بہت بڑے شیعہ علماء گزرے۔ علامہ رضی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ حج پہ گئے، حج پہ گئے تو کسی بندے نے آ کے کہا مولانا ایک خاتون ہے جو شیعہ بھی نہیں ہے لیکن اس کے چہرے کو ہم نے دیکھا ہے 17 سال کی لیکن لگتی ایسے ہے جیسے 70 سال۔ واقعہ بڑا غور طلب ہے، 17 سال کی ہے لیکن 70 سال کی لگتی ہے۔ تو قبلہ نے کہا ٹھیک ہے، جب اتفاق ہوتا ہے تو ہم پوچھ لیتے ہیں۔ اتفاق ہوا، وہ اچانک کوئی حج کا مسئلہ پوچھنے آئی، حج کا مسئلہ پوچھنے آئی اور حج کا مسئلہ پوچھا، اور اس کے بعد قبلہ صاحب دریافت کرتے ہیں کہ جی آپ کی عمر تو 17 سال ہے لیکن آپ کے چہرے کے اوپر یہ نشانات کیوں ہیں؟ تھوڑی سی توجہ، تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ آپ کی ضامطیں جلد تمام ہو جائیں گے عزیزاں۔ پھر اس نے کیا جواب دیا؟ سننا چاہتے ہیں وہ جواب کیا تھا؟ وہ کہتی ہے قبلہ میرا ایک بھائی تھا، میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، ایک دن ایسا ہوا اتفاق ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، اس کو لوگوں نے قبر میں دفنایا، لیکن کیونکہ میری بھائی کے ساتھ محبت بہت زیادہ تھی مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اس کی قبر کے ساتھ ایک اور قبر کھو دی، میں نے اس کی قبر کے ساتھ ایک اور قبر کھو دی، میں نے قبر کھو دی، پھر اس قبر سے اس کی قبر میں ایک سوراخ بنایا۔ سمجھ آ رہی ہے جیسا میری بات ہو؟ پھر اس کی قبر میں نے سوراخ کیا، پھر میں دیکھتی ہوں کہ میرا بھائی ہے، اس سے سوال و جواب ہو رہے ہیں، لیکن ایک نورانی شخصیت ہے جو اس کے سرانے والی سائیڈ پر بیٹھی ہوئی، زیب منبر ہے، کرسی کے اوپر تشریف فرما ہے۔ جب میرے اس بھائی سے فرشتوں نے پہلا سوال کیا نا وَمَنْ رَبُّكَ، لیکن میرا بھائی جواب نہ دے سکا، اس نورانی شخصیت نے جواب دیا کہ تو کہے کہ اللہ جل جلالہ ربی، میرا اللہ میرا رب ہے۔ دوسرا سوال ہوا وَمَنْ قِبْلَتُكَ، پھر یہ جواب نہ دے سکا، پھر اسی شخصیت نے جواب دیا، پھر یہ خاتون کہتی ہے، پھر تیسرا سوال ہوا وَمَنْ کِتَابُكَ، تیری کتاب کون ہے، تو کس کتاب پر ایمان رکھنے والا ہے، پھر کہتی ہے پھر بھی میرا بھائی جواب نہ دے سکا، پھر بھی اس نورانی شخصیت نے جواب دیا، پھر چوتھا سوال ہوا وَمَنْ نَبِيُّكَ، تو کس نبی کے ماننے والا ہے، تو کس نبی کا امتی ہے، پھر یہ کہتی ہے پھر بھی میرا بھائی جواب نہ دے سکا۔
پریشان تو نہیں رہے؟ پھر بھی میرا بھائی جواب نہ دے سکا، اس شخصیت نے جواب دیا۔ لیکن جب پانچواں اور آخری سوال ہوا ومن اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ یاد رکھیے یہ شیعہ نہیں تھا، یہ خاتون بھی شیعہ اثنا عشریہ نہیں تھی۔ یہ کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی جب پانچواں سوال ہوا ومن اماموں کا، تیرا امام کون ہے، 3 مرتبہ فرشتوں نے اس سوال کا تکرار کیا لیکن یہ جواب نہ دے پایا۔ جب اس نے جواب نہیں دیا تو میں نے اس نورانی شخصیت کی طرف میں نے توجہ کی اور میں نے کہا آپ نے پہلے تو 4 سوالوں کے جواب دے دیے ہیں نا، اب اس 5ویں سوال کا بھی جواب دیجئے۔ وہ شخصیت اپنی کرسی سے بلند ہوئی اور اس شخصیت نے کہا اگر مجھے دنیا میں اپنا امام مانتا تو آج جواب دے دیتا کہ جواب دے میں علی تیرا امام ہوں، میں علی تیرا امام ہوں، پھر میں علی تیرا امام ہوں۔ عزیزاں پھر یہ کہتی ہے میں نے دیکھا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ فرشتے آئے، 2 آگ کے گرز اس کے منہ پہ مارے، جب اس کے منہ پر آگ کے گرز لگنا تھے تو وہ آگ میری طرف بڑھی اور اس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور میرا منہ جل گیا۔ پھر اس مولانا نے یقیناً کہا ہوگا، اور یہ کہتی ہے 3 دن کے بعد مجھے ہوش آیا، میرا علاج و معالجہ ہوا۔ پھر جب میں بیدار ہوئی تو میں نے اپنے اہل و عیال کو کہا، میں نے اپنے علاقہ والوں کو کہا، میں نے کہا اگر قبر کی آگ سے بچنا ہے تو ابھی سے علی ولی اللہ پڑھ دو، ابھی سے علی ولی اللہ پڑھ دو۔ عزیزان جس طرح آل محمد کی فضائل زیادہ ہیں اس طرح مصیبتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ بس 2 جملے ذکر مصیبت کی پھر تلاوت قرآن بھی کرنی ہے۔ تو بہت ہی عظیم ہستی ہے جس کے محبت میں اللہ نے زمین و آسمان بنا ڈالا، جس کو زہرا کہا جاتا ہے۔ عزیزان وہ ہستی ہیں چند اوباش دروازے پہ آ جاتے ہیں، دروازے پہ ایسے نہیں آتے۔ بابا کی شہادت کے چند روز بعد مسلمانوں نے ایک ایسا زہرا کو پرسہ دیا، علماء کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی۔ وہ مسلمانوں نے کوئی زہرا کو ایسا پرسہ دیا، وہ کوئی ایسے رنگ میں پرسہ دیا، دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ ابھی قبلہ صاحب مجھ سے پہلے اپنے خطبے میں پڑھ رہے تھے، وہ بابے کی وفات کے بعد وہ دنیا میں یہ پہلی ہستی تھی جو کہہ رہی تھی سبت لیا مصائب، وہ میرا اللہ مجھ پہ اتنے مصائب ہے، اب زہرا مصائب سے تھک چکی ہے، اب زہرا مصائب سے تھک چکی ہے، اب میرا اللہ مجھ زہرا کو موت دے۔ عزیزان جب یہ اوباش دروازے پہ لکڑیاں لے کے آئے، منظر کیا تھا، وہ انہوں نے دروازے کو آگ لگائی، وہ ادھر سے دروازے کو آگ لگائی۔ علامہ کمپانی لکھتے ہیں وہ جب دروازے کو آگ لگی، دروازے کے اندر سرخ رنگ کی 3 میخیں تھی۔ علامہ فرماتے ہیں میرا قلم کام گیا ہے، سل صدرہ خزنت الاسراری، میں نہیں جانتا وہ سرخ میخیں کہاں گئی۔ عزیزان پھر کیا فرمایا علامہ کمپانی کہتے ہیں وہ زہرا بتائے گی وہ سرخ میخیں کہاں گئی۔ وہ ظالم نے جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا، وہ جلتا ہوا ایک طرف جلتا ہوا دروازہ تھا، وہ دوسری طرف پتھروں کی دیوار، وہ درمیان میں آ گئی رسول کی بیٹی۔ وہ جب درمیان میں آئی وہ جلتی ہوئی میخیں بطول کے سینے میں پیوست ہوئی، اجرکم اللہ۔ عزیزان جب میخیں پیوست ہوئی اوپر سے فوجیں گزرتی رہی، ایک منظر ایسا آیا، اور جب بطول پہ غش طاری ہوا، اور جب غش کے بعد بطول کی آنکھ کھلی، وہ بطول کیا دیکھتی ہے، وہ علی کے گلے میں رسی ہے۔
زہر علی کی گلے میں رسی ہے۔ بطول کیا کہتی ہے؟ بطول نے جا کے علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا، وہ ہاتھ ڈالنا تھا، ادھر سے ایک ملعون نے وہ تلوار کا خول بلند کیا، وہ بطول کے ہاتھ پہ مارا، وہ گویا بطول کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ وہ بطول آ گیا کہ کہتی ہے ظالمہ حیا کر، میری زینب رو رہی ہے، میرے حسین رو رہی ہے، آزادہ رو۔ میں نے کتاب میں روایت پڑھی ہے، اس روایت کے جملے ہیں، او اس کمینے نے اپنا ہاتھ بلند کیا، مرت عینہا، او بطول کی دونوں آنکھیں لال ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارے اللہ تجھے محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے، ذکر پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما۔ بارے اللہ اس ذکر کے صدقے ہمارے برادر محترم ظفر بھائی مرحوم کے درجات بلند و عالی فرما، اس کی لفظوں سے درگزر فرما، محمد والے محمد کے نور سے ان کی قبر کو روشن و منور فرما، اعلیٰ علیین میں عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بار اللہ تجھے محمد والے بیت محمد کا واسطہ، اس کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما۔ بار اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ، اول و آخر ایک ہی دعا ہے، منجی بشریت فرزند زہرا امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری لفظوں سے درگزر فرما، ہماری دعاؤں کو قبول کر کے ہم پہ احسان فرما، بے رحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔